بیوی کے لیے محبت کی کوئی ایسی مثال پڑھا، حضور کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی اور تاریخ ساتھ جملہ کہا، لو اردت جلدی لآتیتو کے، خدیجہ تم نے چادر مانگی ہے، تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے ایک غیر مسلم نے کسی زمانے میں اسلام قبول کیا، اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ اس نے کہا سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ کہا مجلس رسول لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، دعا کر دیجئے میرا بیٹا مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے۔ ایک شخص جو بعد میں آیا تھا پیچھے کھڑا تھا، اس نے کہا حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، میں اس کے بیٹے کو جانتا ہوں، وہاں بچوں کے ساتھ میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا لی، حضور تک میں سے بلایا گیا، کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہے، کئی دنوں سے بچہ مل نہیں پا رہا تھا، بچھڑ گیا ہے بچہ، اور آج جب خبر ہوئی ہے تو میں بے چین ہو گیا، اس کی ماں الگ بے چین ہے، اس کی ممتا تڑپ رہی ہے، میں چاہتا ہوں جا کے جلدی اس کی ماں کی گود میں رکھوں تاکہ اس کو بھی سکھ اور چین ملے۔ فرمایا ضرور جاؤ، لیکن تمہیں بلایا ہے اس کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، بلکہ جو نام رکھا اس نام سے پکارو۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا کہ تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل، جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا دل چر جائے گا، کاش کہ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، لیکن جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہو تو اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارو۔ تو یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین ہے، یہ رسول اللہ کی دی ہوئی شریعت ہے۔ ہمیں تو یہاں تک کہا گیا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، ہمیں یہ بتایا گیا غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، ہمیں یہاں تک کہا گیا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ ہو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو، شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر میں دے دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں پکاؤ جہاں غریب کے بچے تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ بچہ ضد کر بیٹھا، بچہ تو بچہ ہے، اسے تو نہیں پتا، تو وہ بوڑھا باپ، وہ مزدور باپ، وہ غریب باپ اس کے آنسو کیسے پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ کاش کہ ہم نے ان لوگوں کے درد کو سمجھا ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے جب نئی نسل کے سامنے حضور کی سیرت رکھیں گے تو لازمی طور پہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ اور چوتھی چیز، نئی نسل کے سامنے حضور کے فضائل و مناقب بیان کریں، لعنت بیچیں فرقہ واریت پہ۔ لیکن میں آپ کو پوچھتا ہوں اگر اپنی اولاد کو یہ آپ کہیں گے کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا تو کیا آپ کی اولاد نہیں پوچھے گی کہ آج جدید سائنس تو پہاڑوں کی تہوں میں سونا کتنے فیصد ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے، تیل کہاں پایا جا رہا ہے، جدید مشینری اور آلات یہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو اولاد ہم سے پوچھے گی نہیں کہ سائنس تو آگے چلی گئی، نبی پیچھے رہ گیا؟ ان کو کہیں کہ صاحب یہ کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، نبی تو نبی رہا، دیوار تو دیوار نہیں۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں اور جنگ نہامت میں ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، راستے میں پہاڑ ہے اور دیواریں بھی ہیں، اور حضرت ساریہ امیر لشکر پہاڑ کو چھوڑنے لگے، خطبہ دیتے ہوئے یہاں سے کہا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا علم۔